بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں نے جو پروگرام کو جہاں سے ختم کیا تھا وہاں سے آگے اب میں اس کو بیان کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کافر روح کا اندراج سجین میں کر لیا جائے۔ سجین میں اندراج کے بعد کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے اسے جہنم میں داخل ہونے کا بستہ سنا دیتے ہیں۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے چہروں پر تھپڑ اور پیٹھوں پر کوڑے مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگ کے عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور یہ جو سجین ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ سب سے نچلی زمین میں موجود سجین جیل، یہ ایک قسم کی جیل ہے، میں اس کا اندراج کر لو اور کافر کی روح بری طرح زمین پر پٹخ دی جاتی ہے آسمان سے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ یہ ہے: جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ یہ سورۃ حج کا آیت نمبر 31 ہے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی واضح ہے کہ آسمان سے گرا، مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو کافر ہوتا ہے یا ایک بد کردار انسان، اس کی روح کو وہاں سے پٹخ دیا جاتا ہے اور پھر وہ نیچے آتی ہے، اور پھر قبر کے اندر اس کا جو حساب کتاب بتایا کہ شاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے قبر کے اندر جو اس سے پوچھتے ہیں۔ جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں جواب دینے میں تو اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے نا کو جہنم بھی دکھا دی جاتی ہے اور قبر کا عذاب بھی ان کے اوپر شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے مالک ہمیں قبر کی سختیوں سے بچا، ہمارے جسم کو بھی قبر کے اندر جو جسم کو کیڑے سانپ بچھو وغیرہ کھاتے ہیں ان سے بھی مالک بچا لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کی پاور ہے، جس کو وہ بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے۔ کافر روح کی بدبو محسوس کر کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کافر روح کو سجین کی طرف لے جاتے ہوئے زمین کے دروازوں کے فرشتے روح کی بدبو محسوس کر کے شدید اظہار نفرت کرتے ہیں کہ اتنی گندی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میں اب ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عہد نبی میں حضور پر وسلم کے زمانے میں عذاب قبر کا ایک عبرتناک واقعہ جس سے مدینہ منورہ کے سب لوگوں نے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کچھ میں لکھ کر دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے جب اسے موت دی، یہ پہلے عیسائی تھا، عیسائی کے بعد مسلمان ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی اس کو اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھا دیتے تھے۔ تبھی سے تو یہ سلسلہ قرآن پاک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے نا حفظ کرا دیا، اور یہ 2 صورتیں صرف وہ کی اور پھر وہ کا دماغ خراب ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط الفاظ کہے۔ تو جب اللہ نے اس کو موت دی تو عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے ساتھیوں کو کام ہے چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے اس کے لیے دوبارہ نئی جگہ قبر کھودی اور اسے پہلے کی نسبت بہت گہرا بنایا اور لاش کو دوبارہ دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے تیسری مرتبہ اس کے لیے قبر کھودی اور اتنی گہری بنائی جتنی گہری وہ بنا سکتے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی گہری جیسے کنواں ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا، تاکہ وہ باہر نکلے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے پھر نکال باہر پھینکا ہے۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ اسے بخاری شریف نے روایت کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ زمین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، وہ ایسے بد کردار لوگوں کو زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ زمین اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا، شہداء، اولیاء، صالحین، عشرہ مبشرہ، اور شہداء میں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ زمین کو حکم دیں گے تو زمین اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں کہے گی۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اور قبر کے عذاب سے ہر وقت ہمیں جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ ہم ادھر کل ٹی وی پہ ایک اپنا انٹرنیٹ کے اوپر ایک اسلام آباد کے اندر ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ 10 کنال کا گھر ہے، تو اس کا آیا ہوا تھا کہ وہ بیچنا چاہتے ہیں، 1 ارب 25 کروڑ وہ مانگ رہے۔ اس کا جب دکھایا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو اس بندے نے جو ہے نا ادھر بھی ایک محل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا کا، تو اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ محل تو بنا دیا ہے، لیکن قبر کے بارے میں اس نے نہیں سوچا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر وہ یہ سوچ لیتا تو آپ اندازہ لگائیں کہ 1 ارب 25 کروڑ ایک گھر پہ لگا دیا۔ اور جب وہ قبر کا جو منظر میں نے بیان کیا ہے، تو زمین تو اگر نیک لوگ ہیں تو ان کو قبول کر لے گی، جس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارا ریکارڈ پیش کر دیں گے۔ تو انسان ہے مکرے گا، مکرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہے گا میں تمہارے اوپر گواہ پیش کر دوں، پھر ہمارا جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، جسم کا ہر اعضاء گواہی دے گا، اس سے بھی مکرے گا تو پھر آخر پہ زمین گواہی دے گی۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین ہمارے اوپر گواہی دے گی، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہر وقت جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائیں اور جہنم کے آگ سے بچائیں، اور ہمارے لیے اچھے کام جو ہے نا وہ جنت کے اندر جو ہے نا ذریعہ بن جائیں۔ سمندر میں غرق ہونے کے بعد آل فرعون کو روزانہ صبح شام آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ آل فرعون بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے، جہنم کی آگ کے سامنے وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ سورۃ مومن آیت نمبر 45-46۔ کہ جو فرعون تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جس کو اچھا مقام دیتا ہے، تو وہ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ وہ چھپ چھپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کے گھر میں پلے بڑے، تو ان کو دیکھ کے وہ جب فرعون نہیں ہوتا تھا تو وہ چھپ کے عبادت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اعلیٰ مقام دیا کہ ان کا شمار جنت کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مریم بنت
عمران، اور چوتھی جو ہوگی نا، یہ فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پہلے یہودی ایک بادشاہ کی بیوی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ چھپ چھپ کے عبادت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اعلیٰ مقام دے دیا ہے کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو ہماری خواتین کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اب میں رات کو ٹی وی پہ لگا ہوا تھا خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ، کہ ایک پتہ نہیں کس ملک کی خاتون تھی، وہ احرام باندھ کے جو ہے نا طواف کر رہی تھی۔ دایاں اس کا بازو کندھے سے اوپر تک جو ہے نا وہ ننگا ہوا تھا۔ تو میں نے یہ پہلا طریقہ دیکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ جو مرد کی ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتی ہے، اور عورت کی جو ہے نا آنکھیں اور ہاتھ، دونوں ہاتھ کے علاوہ باقی سارا اس کا جو جسم ہے وہ 70 میں گنا، اس کو کور کیا ہوا ہونا چاہیے، کپڑے پہنے ہونے چاہیے۔ تو اس نے ایک نیا طریقہ جو ہے نا، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ دیکھ کے میں اور اس کا خاوند اس کے ساتھ ہے، نوجوان جوڑا تھا، تو اس گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو وہاں سے نکال دیتے، کیونکہ یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے جو ہے نا شروع کیا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کی طرف، ہمارے ملک کے حالات جو ہیں اس سے بھی آپ رکھیں کہ اللہ کی ناراضگی ہے، جتنا دین سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا یہ عذاب نازل ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ آپ جس اسلامی ملک میں دیکھیں وہاں پہ دین سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو بیان کرنے کا کہ جو نیک ہوگا اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا منکر نکیر کا، اور باقی جو ہے نا اس کو جنت کے اندر گھر بھی، اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، اس کا بستر ریشم کا بچھا دیا جائے گا، ہر طریقہ کے ہر طرح سے اس کو قبر کے اندر جو جنت میں جو چیز اس کو ملنے اس کے نظارے کرا دیے جائیں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے آگے ہر وقت جو ہے نا معافی مانگا کریں اور اپنے لیے اچھی دعا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے پروگرام کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔